الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محبت و شوق سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ نیک اولاد یہ نعمت ہے کہ اولاد بھی اگر نیک ہو تو یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں کچھ ایسے اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ جن اعمال کو کرنے سے وہ اعمال صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، جیسے نہر یا کنواں کھدوا دیا جس سے لوگ پانی پی رہے ہیں تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور جس میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیک اولاد اگر والدین کے لیے دعا کرے تب بھی یا دعا نہ کرے تب بھی، اگر اولاد نیک ہے، ماں باپ نے اولاد کو نیک بنایا ہے، پرہیزگار بنایا ہے، نمازی بنایا ہے، تو وہ اولاد بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اس کی مثال کہ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک روایت، ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جا رہے تھے تو ایک مقام پر ایک قبر سے ان کا گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پر جو ہے عذاب ہو رہا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، الہ العالمین اس قبر کے حالات کو مجھے دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قبر کے حالات کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ مردہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اب وہاں سے وہ چلے گئے۔ اب جو ہے کئی زمانے، کئی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے عرصے کے بعد وہاں سے پھر تشریف لائے اور وہاں سے پھر ان کا گزر ہوا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جس قبر پر پہلے عذاب ہو رہا تھا اب اس قبر پر رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور وہ قبر والا عذاب میں نہیں ہے بلکہ خوش ہے، اس کی زندگی بہتر ہے قبر میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہ العالمین، پہلے میں آ رہا تھا کہ آیا تو اس پر دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اور جب میں کچھ عرصے کے بعد یہاں سے گزر رہا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس قبر سے عذاب اٹھ چکا ہے اور تیری رحمت نازل ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالی کی طرف سے حکم آیا کہ دراصل بات ایسی ہے کہ یہ شخص جب مرا تھا تو دنیا میں جب زندہ تھا یہ تو گناہ کرتا تھا، یہ گناہ گار تھا، گناہوں کا عادی تھا، اور گناہوں کی حالت میں یہ مر گیا، تو جب سے مرا تو عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن اس نے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑی تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا اور اس کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو جب اس کے بیوی کا بچہ پیدا ہوا، جب بچہ 4 سال کا ہو گیا، کچھ شعور کے منزل تک پہنچ گیا، تو اس کی ماں نے اس بچے کو مکتب لے جا کر کے داخلہ کروایا، استاد کے سپرد کر دیا تاکہ اسے دینی تعلیمات دیا جائے۔ تو استاد نے اس بچے کو پڑھایا، کہو بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ جس بندے کا بیٹا دنیا میں رہ کر مجھے رحمان پکار رہا، مجھے رحیم کہہ رہا، بھلا میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں؟ تو میں نے اس کے بچے کی وجہ سے اس بچے کے باپ کو بخش دیا، اس پر رحمت نازل فرمائی۔ تو دیکھا آپ نے کہ بچے کو اگر نیک بنایا جائے، بچے کو اگر اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے تو والدین کے لیے وہ مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اس کی جسٹ اپوزٹ حال دیکھا جاتا ہے۔ لوگ بچوں کو اسلامی تربیت نہیں دیتے، اسے ویڈیو گیم کھلانا سکھاتے ہیں، موبائل دے دیتے ہیں، ٹی وی پر کارٹون دیکھنے کے لیے سکھاتے ہیں، منع نہیں کرتے، فلم دیکھ رہا ہوتا بچے کو تنبیہ نہیں کرتے، تو یہ بچہ بڑا ہو کر گناہ گار ہوتا ہے، گناہوں پر اور جری ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتے کرتے اس کی لت گناہوں کی پڑ جاتی ہے، تو اس کے سزاوار، اس کے جو ذمہ دار ایسے گارجین بھی ہوں گے، ماں باپ بھی ہوں گے۔ اگر والدین نے اپنے اولاد کو نیک نہیں بنایا تو اس کا سارا وبال والدین پر ہوگا، بچے پر تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، اگر وہ بالغ ہو گئے تو بالغ سے گناہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو والدین یہاں پر گناہ گار ہوں گے، اور والدین کے لیے کوئی جو ہے صدقہ جاریہ نہیں ہوگا، بلکہ نیک اولاد ہی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بچے
کو اگر نیک بنایا جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہیے. ان کو شروع سے تربیت دیں. ان کا ذہن کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے. جو بچپنے میں اس کے عقل کی تختی پر آپ تحریر کریں گے وہ اس کے عقل کی تختی پر لکھا جائے گا. اگر اس کو آپ اللہ کا نام لینا سکھاتے ہیں, حضور پاک پر درود پاک پڑھنا سکھاتے ہیں, تو بچہ اللہ کا نام لے گا, درود پاک پڑھے گا. اگر اس کو آپ سنت کے مطابق پانی پینا, کھانا کھلانا سکھاتے ہیں تو بچہ سنت پر عمل کرنے والا بنے گا اور کل بڑا ہو کر آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو ہمیں اپنے بچوں کو صحیح تعلیم و تربیت دینی چاہیے. اگر صحیح تعلیم و تربیت اگر ہم نہیں دیں گے, گناہوں کا عادی بنائیں گے, فلم ڈرامہ اور کارٹونز دیکھنے کا عادی بنائیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے. جی ہاں, علماء کرام یہ فرماتے ہیں, کتابوں میں آتا ہے کہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہے. اگر ماں نے صحیح تربیت کی ہے, ماں اگر نمازی ہو, ماں اگر تلاوت کرنے والی ہو, ماں اگر سنتوں پر عمل کرنے والی ہو, ماں اگر پردے کرنے والی ہو, ماں اگر جو ہے گناہوں سے بچنے والی ہو, فلم دیکھنے سے بچنے والی ہو, تو بچہ بھی وہی اثر کیچ کرتا ہے. بچہ بھی وہی ایٹیچیوڈ کو دیکھتا ہے کہ میری ماں جو ہے یہ تو ہمیشہ پردہ کرتی ہیں, بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے, فلم نہیں دیکھتی, گانا نہیں سنتی, جھوٹ نہیں بولتی. تو بچہ بھی سمجھتا کہ جھوٹ ہمیں نہیں بولنا چاہیے, ہمیں گانا نہیں سننا چاہیے, ہمیں ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے. تو اگر آپ بچے کو صحیح تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے شرط ہے کہ ہمیں بھی نیک بننا ہوگا. دیکھیے میرے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کتنی نیک تھی, کتنی پرہیزگار تھی, کہ جب ان کی والدہ محترمہ, جب غوث پاک ان کی والدہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے, شکم میں تھے, تو ان کی والدہ محترمہ تلاوت قرآن کیا کرتی تھی, قرآن پاک کو پڑھتی تھی. تو جب غوث پاک دنیا میں تشریف لائے, جب ان کی عمر پڑھنے کی ہو گئی, تو ان کو استاد کے پاس بھیجا گیا, مدرسے میں داخلہ کرایا گیا. تو استاد نے کہا, پڑھو بیٹا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو استاد نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھایا تھا. تو غوث پاک نے ایک پارہ سے لے کر پورا 18 پارہ زبانی سنا دیا. تو استاد بھی حیران کہ بچہ آپ نے تو کمال کر دیا, آپ کو یہ کس نے سکھایا, کیسے یاد ہوا آپ کو؟ تو غوث پاک نے کہا کہ دراصل بات ایسی ہے کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں تلاوت کرتی تھی, قرآن پاک کو پڑھتی تھی, اور ان کو 18 پارے یاد ہو گئے تھے. تو میں نے ان کی پیٹ میں, ان کے شکم میں رہ کر سن کر کے میں نے 18 پارے حفظ کر لیا, میں نے یاد کر لیا. تو دیکھا آپ نے, غوث پاک کی والدہ نیک تھی تو غوث پاک بھی نیک بنے. غوث پاک کی والدہ نے تلاوت کیا تو غوث پاک پر یہ اثر پڑا, اللہ کے فضل و کرم سے غوث پاک نے بھی 18 پارے کو یاد کر لیا. تو بچوں کو تربیت صحیح دیں, انہیں آج کے زمانے میں موبائل سے دور رکھیں, گیم سے دور رکھیں, موسیقی گانے بازوں سے دور رکھیں, تبھی آپ کا بچہ نیک بنے گا اور بڑا ہو کر آپ کی قدر کرے گا. تو اگر آپ بچے کو اس سے اپنی قدر کروانا چاہتے ہیں, عزت کروانا چاہتے ہیں, تو بچے کو شفقت سے, نرمی سے اس کی اچھی تربیت کیجیے. اسلامی نقطہ نظر سے اس کو سکھائیے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہے, اسلامی نقطہ نظر کیا ہے, کیسے ہمیں رہنا ہے. ان باتوں کو دھیان رکھنے کے لیے آپ کو خود بھی علم سیکھنا ہوگا اور بچوں کو بھی سکھانا ہوگا, تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ.